کئی مہینے سے ایک تنازع چل رہا ہے، اس کو میں تنازع ہی کہوں گا، کیونکہ پی ٹی آئی جلسہ اناؤنس کرتی ہے، حکومت کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، حکومت طے کیے بیٹھی ہے کہ جلسہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے، اور جو اسلام آباد کا جلسہ تھا وہ کئی مرتبہ ملتوی ہوا، کئی مرتبہ وہ کینسل کیا گیا، کئی مرتبہ نوٹیفیکیشن کینسل ہوا، لیکن اب اسلام آباد کا جلسہ تو ہو نہیں پا رہا، لیکن لاہور کا جلسہ اناؤنس ہو گیا ہے۔ اب لاہور کا جلسہ اناؤنس ہونے کو کیسے ریئیکٹ کرے گی پنجاب گورنمنٹ، یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا۔ صدیق جان صاحب، کیا اب پنجاب کے ہاتھ میں چلے گی یہ گیم؟ یعنی ابھی اسلام آباد کا جلسہ ہوا نہیں ہے، لاہور کا اناؤنس کر دیا ہے، پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیوں ہے؟ ایک تو پہلے تو یہ بتائیں، دوسرا ہوگا کیا پنجاب حکومت کرنے دے گی؟ دیکھیں جلسہ ہو یا نہ ہو لیکن گیم آن ہو گئی ہے پنجاب میں، اور پہلی مرتبہ پچھلے 7-8 ماہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کے لیے پہلی مرتبہ کوئی مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں اسد بھائی عمران خان کو پی ٹی آئی سے بڑا، ظاہر ہے عمران خان بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، وہ نہیں چاہتے کہ میڈیا کو ایک موقع ملے کہ وہ کوئی ایسی مطلب چیز کو کوریج دے جس سے پی ٹی آئی کے کاز کو نقصان ہو اور ڈسکشن کچھ اور چل پڑے۔ ورنہ عمران خان، ایک پارٹی سے شکوہ ہے عمران خان کو کہ 8 فروری کو جیسے آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا، 9 فروری کو آپ کو نکل پڑنا چاہیے تھا، آپ کو نکل کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، اور آپ کو پیرا دینا چاہیے تھا، اور آپ کو مینڈیٹ اپنا واپس لینا چاہیے تھا، تو آپ نے دیر کر دی۔ آپ کو جیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا 8 فروری کے بعد، آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر نا پنجاب مین صوبہ ہے پنجاب، جہاں پہ اصل لڑائی ہونی تھی، جس صوبے نے فیصلہ کرنا تھا کہ چیزیں کس طرف جانی ہیں۔ پی ٹی آئی کا اگر آپ فوکس دیکھیں نا، یعنی اگست تک، 22 اگست تک پی ٹی آئی کا فوکس کہاں پہ رہا؟ ٹوٹل رہا کے پی کے میں، ہر جلسہ وہیں پہ، ہر موومنٹ وہیں پہ، پنجاب میں نکلنا ہے تو ایویں ہی بس خانہ پوری کے لیے نکلنا ہے۔ پہلی بار ہم نے دیکھا سوابی میں لوگوں کو نکالا، شیخ وقاص اکرم صاحب وغیرہ نے، لوگ نکلے، ساؤتھ پنجاب سے بھی لوگ نکلے اور سوابی پہنچے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑا کہا تھا کہ سوابی میری لاسٹ جو لڑائی ہے اب اس نظام سے، اس کی موومنٹ کا آغاز ہے آخری فیز کی جو لڑائی ہے، فائنل جو لڑائی ہے اس کا آغاز ہے سوابی سے، سوابی گئے لوگ۔ پھر اس کے بعد آ جائیں 22 اگست والے جلسے کی بھی اچھی تیاری تھی، لیکن دیکھیں آپ کو اگر اس نظام کو گرانا ہے اور اس حکومت کو گرانا ہے تو پنجاب میں آپ کو ایجیٹیشن کرنی پڑے گی۔ پنجاب جو ہے پی ٹی آئی نے فری ہینڈ دیا ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ رنگ بازی کریں، ڈرامے بازی کریں، جو مرضی کریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ حالانکہ پنجاب میں جو بد انتظامی ہے، جو حالات ہیں، جو صورتحال ہیں، بہت ٹف ٹائم دیا جا سکتا تھا، اور مریم نواز صاحب آپ کو پتہ ہے وہ تو آج تک ایم پی بھی نہیں رہی، وہ تو پہلی دفعہ ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بن گئی اور اپنی سیٹ ہار کے مہر شرافت سے بن گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی ایجیٹیشن ہوگی، مریم پینک کر جائیں گی، بلنڈر کریں گی، اور عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ مریم ہماری جو ہے نا وہ 13ویں کھلاڑی ہے، اور عمران خان کہتے ہیں کہ وہ نہیں، وہ کیا بلنڈر کر سکتی ہیں، کیا پینک کر سکتی ہیں، کریک ڈاؤن کریں گی، وہ سر کچھ بھی کریں گی نا، وہ ریئیکٹ کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے کچھ ایسی چیز کریں گی جس کا فائدہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو ہوگا، کچھ بھی کریں۔ دیکھیں آپ ہوگا کیا، میں اس پہ آتا ہوں۔ جو پی ٹی آئی نے اب اناؤنس کر دیا نا، 2 چیزیں، 8 کا جلسہ اور 15 کا جلسہ۔ پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آج بھی جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جو 8 کا جلسہ ہے وہ جلسہ نہیں ہے، اب وہ عمران خان کی رہائی کے استقبال کی ریہرسل ہے۔ عمران خان کے استقبال کی تیاریوں کی ریہرسل ہے 8 سپٹمبر، اور 8 سپٹمبر اگر دوبارہ کوئی باہر جو چابی والے پی ٹی آئی کے کھلونے ہیں وہ کچھ ایسا نہ کر دیں اور جلسے کو ملتوی نہ کر دیں، جس کے چانسز بہت کم ہیں، تو 8 سپٹمبر پاکستان کی تاریخ کا تیسری بار کہہ رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ کا کسی بھی مین پولیٹیکل لیڈر کی غیر موجودگی میں اس کے نام پہ ہونے والا پہلا بڑا جلسہ ہوگا 77 سالہ تاریخ میں۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کسی پولیٹیکل لیڈر کے نام پر، اس کی اپنی موجودگی میں نہیں، اس کے نام پر ہونے والا سب سے بڑا جلسہ ہوگا 8 سپٹمبر والا، اتنا امپورٹنٹ ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی جو پنجاب کی اندرونی لڑائی ہے نا، اب میں وفاق اور پنجاب کو ذرا ملاتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی جو اندرونی لڑائی ہے نا، اس نے پی ٹی آئی کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ بدقسمتی سے 2 لوگوں کی لڑائی رہی پنجاب میں، دونوں آپس میں الجھے رہے۔ اب پی ٹی آئی میں کسی سمجھدار بندے نے مشورہ دیا کہ یار یہ جو دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں کو سائڈ لائن کر دو نا یار، اس کو اس سے مسئلہ ہے، اس کو اس سے مسئلہ ہے، دونوں کو سائڈ لائن کر دو۔ ابھی آپ اگر صرف لاہور کی تنظیم دیکھیں نا پی ٹی آئی کی، شیخ امتیاز، مہر شرافت، عائشہ بھٹا، امجد، اویس یونس اور وقاص امجد، اور یہ سارے، یہ اتنی زبردست انہوں نے لاہور کی تنظیم بنائی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اب لاہور میں دم دمادہ مست کلندر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ سارے وہ لوگ ہیں
جنہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں, جو سنسیئر ہیں, جو گروپنگ میں نہیں ہیں, جو ڈیلیور کریں گے پارٹی کو. اب پی ٹی آئی نے نا بڑی زبردست, اب سوری میں نے بات کاٹ دیا, لیکن اس میں میرا سوال یہ ہے نا, کیونکہ عام طور پہ کارکن کھینچے چلے آتے ہیں, جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو, متحرک کرتے ہیں, نکالتے ہیں. حماد اظہر غائب ہیں, میاں اسلم غائب ہیں, اور کوئی ہمیں قیادت نظر آ رہی, کچھ جیل میں ہے, ڈاکٹر یاسمین جیل میں ہیں, کچھ لوگ ابھی تک مفرور ہیں. مثلا جو نیازی صاحب تھے, کیا نام ہے, زبیر نیازی, وہ بہت متحرک ہوا کرتے تھے, لیکن ظاہر ہے اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ جو جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں, ان کے بارے میں یہ بھی تو سمجھا جاتا ہے کہ نئے ہیں, ان ایکسپیرینسڈ ہیں, یہ کیسے اتنا بڑا ایک لاہور میں بنا سکیں گے؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں, دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جس کا کرزما ہے, جس کا نام ہے, وہ نکلے اور لوگ نکل آئیں اس کے لیے, ایک وہ بندہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو تنظیم ہوتی ہے, وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. اچھا جو ہے نا کرزمے والا بندہ, اس کو تو چانس ہوتا ہے کہ لوگ نکلیں گے, نہیں نکلیں گے, کتنے نکلیں گے. جب آپ تنظیم کو متحرک کرتے ہیں اور نظم بناتے ہیں, اس میں پھر 2 جمع 2 4 ہوتا ہے, لوگوں نے نکلنا ہی نکلنا ہوتا ہے. اس وقت مسئلہ یہ کہ تنظیمی سٹرکچر کو بہتر کرنا ہے. اب اس طرف طریقے سے آپ پنجاب میں چل پڑی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ ہیں, ابھی قائم مقام صدر بنا دیا مہر شرافت کو, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تنظیم بنائی ہے نا, یہ تنظیم آپ مریم نواز صاحبہ کو چین نہیں لینے دے گی, سکون سے نہیں بیٹھنے دے گی. کچھ چیزیں ہیں میری نالج میں, لیکن میں اس لیے وہ نہیں بتانا چاہوں گا کہ سرپرائزز آنے والے ہیں مریم صاحبہ کے لیے. اچھا, بڑے سرپرائزز ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے. پنجاب میں نا وہ یعنی میرے پاس کوئی اور تو مثال نہیں ہے, وہ جیسے نہیں ہوتا کہ مختلف راستوں پہ وہ کیا لگا دی جاتی ہیں کہ وہاں پہ آپ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی دھماکہ ہو جائے گا, وہ جو کام کرتے ہیں مائنز لگا دی جاتی ہیں. تو مریم صاحب بارودی سرنگیں یا کوئی ایسی ڈیوائسز, یا پی ٹی آئی کی جو اب یہ لاہور کی تنظیم ہے نا, یہ مریم نواز صاحبہ کے چاروں راستوں پر ایسی چیزیں لگانے جا رہی ہیں, اور آپ اس پہ پروگرام کیا کریں گے اگر آپ. لیکن اس میں دیکھیں نا, جو میرے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جلسہ نہ ہونے دینے کسی حکومت کے لیے ابھی تک ہم نے دیکھا بڑا آسان ہے. مثلا یہ کہ آپ نوٹیفیکیشن نہ کریں, یا اگر اجازت نامہ ہے بھی تو کینسل کر دیں, جلسے کے مقام پر پہنچ جائیں اور وہاں سے اسٹیج ہٹا دیں, کارکنوں کو گرفتار کر لیں, پانی چھوڑ دیں, جلسہ نہیں ہو سکے گا. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. 4-5 چیزیں ہونے جا رہی ہیں نا. ایک تو یہ جو 15 والا جو جلسہ ہے نا, اس کے لیے عدالت میں اب کیس چل رہا ہوگا. دوسرا دیکھیں, پی ٹی آئی نے ایک بڑا اگنور کیا. ملک احمد خان بچر صاحب لگے رہے اپنی, انہوں نے پوری محنت کی, کوشش کی, لیکن وہ بات ادھر وہ مسئلہ تھا کہ ان کی ابھی وہ برانڈنگ نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. اب سر دیکھیں آپ ہوگا کیا, جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے نا, پنجاب میں بھی اطلاعات ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے, اور اگر شیخ وقاص اکرم صاحب آ گئے تو پھر تو ماحول مزید بن جائے گا پی ٹی آئی کے لیے. دیکھیں پی ٹی آئی نا اب مختلف چیزیں کر رہی ہے. کچھ چیزیں وہ عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے, کچھ چیزیں اور وہ کرنے جا رہے ہیں, کچھ ایسی چیزیں وہ زبردست نکال کے لائیں گے جو مریم صاحبہ کے لیے بڑی ڈیمیجنگ ہوں گی, بڑی ڈیمیجنگ ہوگی. وہ انہی چیزوں کا مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں ایک وکیل صاحب جو اس سارے معاملے میں ان ہیں, تو میں وہاں موجود تھا جب کہیں ڈسکشن ہو رہی تھی, ان کی میٹنگ ہو رہی تھی, تو وہ میں ان کے پاس ہی بیٹھا تھا, تو آن لائن میٹنگ ہو رہی تھی اور میں سن رہا تھا. تو میں نے کہا یار ماحول تو آپ بڑا بنا دیں گے. انہوں نے کہا یار یہ پہلے نہیں کرنا, کیونکہ یہاں پہ ریکارڈ بھی جل جایا کرتے ہیں, یہاں پہ اور بھی چیزیں مینیج ہو جایا کرتی ہیں. تو ہم نے نا سکینڈلز نکل رہے ہیں, اور اس طریقے سے نکل رہے ہیں کہ پورا ایک نیریٹو. تو آئے ان کو آئے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں, 6 مہینے میں سکینڈل بن گئے سر. ایسے سکینڈلز اچھا کہ لوگ سر پکڑ لیں گے, اور یہ سارا ان کا جو پارسائی کے دعوے ہیں نا, وہ لوگوں کو پتہ چل جائیں گے کہ اس حکومت کے کارنامے اور کرتوت کیا ہیں. یہ تو پھر وہ والا پینک ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں ہماری حکومت کتنے دن ہے, لوٹو اور پھوٹو. وہ تو یہ کر رہے ہیں نا, اور بھاگو, وہ تو یہ کر رہے ہیں نا. وہ تو یہ دیکھیں نا, اس بات کو مکمل کر کے میں اس پہ آتا ہوں, وفاق پہ آتا ہوں. بڑی انپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں. وہ ایسی چیزیں کریں گے کہ یہ ادھر بھاگیں گے کہ اس چیز کو مینیج کرو, ادھر ایک نیا کٹا کھل جائے گا, ادھر ایک اور کٹا کھل جائے گا, ادھر ایک اور محاذ کھل جائے گا. یہ چیزیں وہ کرنے جا رہے ہیں. جو لاہور کی تنظیم ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے. اور کچھ وکلا ہیں اس میں, وہ بڑے زبردست دماغ ہیں, وہ ہیں اس میں ساری چیزیں. دیکھیں آپ وفاق کی دیکھیں, وفاق میں یہ کر رہے ہیں کہ ابھی یہ وفاق میں بھی پینک میں ہے. پی ڈبلیو ڈی کو جو ختم کر رہے ہیں اس میں میں بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. 150-200 ارب روپے کا اسکینڈل ہے, کوئی ایک ایم این اے اس اسکینڈل سے نہیں بچتا. وہ یہ کہ عمران خان کی حکومت گرائی گئی, اور چوروں ڈاکوں لٹیروں نے, آپ کو پتا ہے پھر جس طرح سے مال لگا, سندھ ہاؤس والا اسکینڈل سارا. اب آپ نے ان کو انٹیکٹ رکھنا تھا, ساروں کو انٹیکٹ. آپ کو پتا ہے یہ مال پہ ہی رہتے ہیں, اور تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. انہوں نے
PDM-1 में इन्होंने 150-200 अरब रुपए दिया PWD को MNAs की स्कीमों के नाम पे। MNAs ने कहा जी इमरान खान के दौर में कोई काम नहीं हुआ, काम से मुराद दिया है कि हमारे अंदर कुछ नहीं गया, हमारे पेट में कोई चीज नहीं गई, तो कोई काम नहीं हुआ इमरान खान के दौर में, तो बड़ा जरूरी है फौरी तौर पे हमने हलकों में काम करवाना है। 150-200 अरब रुपए दिया। MNAs ने क्या किया कि अपने ठेकेदार दिए आगे, ठीक है। उस वक्त आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट को नून लीग की जरूरत थी, उस वक्त तो ये लाडले बच्चे थे एस्टैब्लिशमेंट के, आज भी हैं। उस वक्त तो बिल्कुल आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट इनके लिए क्या कर रही थी, किस हद तक जा रही थी। इन्होंने 150-200 अरब रुपए PWD के जरिए क्या किया कि ठेकेदारों को यकमुश्त अदायगियां करवा दी। सिर्फ शहबाज शरीफ के हल्के में आपको पता है 10 अरब रुपए जारी किया गया एक हल्के में लाहौर के। और वो हुआ क्या, मैंने ठेकेदार पकड़ा, मैं MNA हूं, मैंने ठेकेदार पकड़ा, मैंने कहा जी इसको 2 अरब जारी कर दें, यकमुश्त एक साइन के ऊपर 2 अरब उसको जारी हो गए। अब हुआ ये कि टाइम गुजर गया तो ऑडिट पैराज होते हैं, चीजें होती हैं। अब PWD ने इस पे काम शुरू किया कि भाई 2 अरब रुपया दिया था ठेकेदार साहब, तो ये वाटर स्कीमें लगनी थी, ये तो ये रोड बनने थे, वहां तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब अगर एक है कि यहाँ पे रोड बनना है, वो भाई वहां पे रोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी इस हद तक पैसे। वाटर कोई स्कीम थी तो वहां पे कोई एक ईंट नहीं है उस वाटर स्कीम की, इस तरह के। इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने कहा तो सारों को चोरों डाकू लुटेरों को हथकड़ियां लगेंगी, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि तमाम MNAs को वो दी गई थी, बशमूल जो सियासी कचरा PTI से निकला था और लौटे थे उन समेत। इन्होंने कहा कि पूरे PWD को खत्म कर दो, पूरा महकमा ही खत्म कर दो पूरा। और वो काबीना ने फैसला किया पूरा महकमा खत्म। अच्छा बहाना क्या बनाया कि जी PWD में करप्शन बहुत है। अच्छा करप्शन पे तो फिर कौम का पैसा अगर लूटा PWD वालों ने तो वो निकालें, एहतसाब करें, उनको लटकाएं। देखें असद भाई आप इन चीजों को मुझसे बेहतर समझते हैं। PWD जो है ना, इसकी जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है ना वो 175 साल की है, 1854 से ही महकमा है, पाकिस्तान बना फिर ये PWD बन गया। अब कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा इदारा जिसकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी 175 साल की है, उसमें नए इंजीनियर्स आते हैं, ऐसे इंजीनियर्स में मौजूद हैं जिनका 30 साल तजर्बा है, वो जूनियर उनसे सीखते हैं, सारे वो सीख रहे होते हैं और एक सीखने सिखाने का एक प्रोसेस होता है, और फिर हजार हमारे इंजीनियर्स इससे सीखे और सीखेंगे, और कोई इदारा नहीं है हमारे पास। अब ये कर क्या रहे हैं कि PWD को बंद कर रहे हैं, और पंजाब में जो इन्होंने नहीं बनाई थी, कंपनीज बनाई थी, इस तरह से एक अथॉरिटी बना रहे हैं। अब एक अथॉरिटी बनती है, उसको आप 200 अरब रुपए का ठेका देते हैं कोई भी प्रोजेक्ट का, सर वो 2 नंबरी करे और उसके बाद भाग जाएं। ये तो PWD वाले तो फिर भी इंजीनियर्स अफसरान, ये तो पाकिस्तान से हैं, इनके बीवी बच्चे पाकिस्तान में, इनकी रूट्स हैं। देखें ये जैसे हमने देखा था साफ पानी में, मतलब यहाँ अपनी जो बेटी है राबिया और उनका हस्बैंड इमरान, हाँ उनका प्लाजा, उनको वो दे दिया प्लाजे में, वो अच्छा वो उनको किराए पे दे दिया, और वहां पे दफ्तर बना ही नहीं, किराया जा रहा है, हाँ ऑफिस कायम ही नहीं हुआ। हाँ ये ना, ये वही कर रहे हैं। अब फिर एक और बात है असदुल्ला खान साहब, PWD में इस महकमे में कई नौजवान लड़कियां और लड़के जो यंग इंजीनियर्स हैं, ब्रिलियंट इंजीनियर्स हैं, नस्ट के ग्रेजुएट, नस्ट के गोल्ड मेडलिस्ट। आप अता तारड़ जैसे बंदे को जो 7वें नंबर पे था लाहौर में, और आपने उसको फॉर्म 47 के जरिए जितवाया, उसके जरिए आप कहते हैं कि करप्ट हैं सारे उसमें। यार आप अपने नौजवान लड़कियों और लड़के जो इंजीनियर्स हैं उनका फ्यूचर खराब कर रहे हैं। उनको कल को वो कहीं जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा PWD वो तो बड़ा करप्ट महकमा जी, आपकी अपनी हुकूमत ने कहा था। आप इंटरनेशनली डैमेज कर रहे हैं उनको, अपने इंजीनियर्स को, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि बात वही है कि आप एक महकमे को खत्म करके, जिसकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी 170 साल की है, एक अथॉरिटी बना रहे हैं। मसला क्या है कि पेस्ट्री ना चोरी करो, पूरी बेकरी चोरी कर लो, पूरे का पूरा एक झटके में जो है ना वो सारे मामलात। तो अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पंजाब का इस्लामाबाद का महाज उनके ऊपर गर्म हो गया। स्टूडेंट्स वो बोर्ड वाले वो एहतजाज कर रहे हैं, PWD वाले एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई है, यूटिलिटी स्टोर्स वाले धरना देकर बैठे हुए हैं। हड़ताल कामयाब हुई, ये तो था वफाक। अच्छा हड़ताल वैसे ऐसे कामयाब हुई है कि मतलब मैं रिसेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान की इतनी कामयाब मैंने भी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। होता ही है कि हड़ताल हो, सुबह 2 घंटे के लिए दुकानें बंद हो जाती हैं, टोकन एहतजाज तक कुछ खुल जाती हैं, या कुछ मार्केटें बंद हो जाती हैं, कुछ खुल जाती हैं, लेकिन यूनानिमसली पूरे पाकिस्तान में छोटी दुकानें, बड़ी मार्केट, कोई दुकान नहीं खुली थी। और फिर अब एक तो मैं इस पे आ जाऊं, एक और पहलू भी है, ये जो 1.25 करोड़ ताजिर है, ये बुनियादी तौर पर इसमें 95% लोग PMLN के हैं। बिल्कुल ताजिर तंजीमें PMLN की सपोर्टर है। बिल्कुल। अच्छा मैं आपको इस पे आ जाऊं, फिर हम पंजाब पे चलते हैं। चलें पंजाब पे पहले बात कर लेते हैं। अब ये जो मोमेंटम इधर बना है ना, एक बात ध्यान में रखें कि ये 9 मई के बाद पहली मरतबा कोई इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, वरना ये नहीं होने दिए गए।
یہ جس طرح سے PWD والے بیٹھے ہیں, یوٹیلٹی سٹورز والے بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, یہ احتجاج نہیں ہونے دیے گئے, صرف TLP کے ہونے دیے گئے, یا جماعت اسلامی کا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کنٹرولڈ ایک سارا کچھ تھا, ورنہ کنٹرول یا پلانڈ, وہ دونوں چیزیں, اس پہ بھی میں آتا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں جماعت اسلامی پہ, میں پنجاب کی بات کروں پھر میں جماعت اسلامی پہ آ رہا ہوں. اب یہ مومنٹم جا رہا ہے پنجاب کی طرف, PTI بھی اس کو لے کے جا رہی ہے. اب 15 والے جلسے جو اعلان ہے نا PTI کا, رولا پڑ جائے گا, روکو پکڑ دھکڑ, یہ وہ, عدالت کو مینیج کرو, جج کو مینیج کرو, انتظامیہ کو مینیج کرو, روز پریس کانفرنسز ہوں گی. اب دیکھیں نا PTI نے جو ظلم کیا, اب جا کے وہاں پریس کانفرنسز شروع کروائی ہیں کہ ابو ذر, سلمان نیازی وغیرہ نے وہاں کھڑے ہو کے لاہور ہائی کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کی, تو روز ہونی چاہیے لاہور ہائی کورٹ میں جتنے معاملات ہیں. اب ان کو عقل آ رہا ہے کہ اب وہاں پہ بھی پریس کانفرنس کرنی ہے, پہلے سے اسلام آباد میں کرتے تھے. اب آ جائیں کہ یہ جو 28 تاریخ والی 28 اگست والی کامیاب ہڑتال ہوئی نا, تو انہوں نے کہا کامیاب تو ہو گئی ہے, تو کچھ ہمارے دوستوں نے کہا کہ اس کا کریڈٹ سارا نا جماعت اسلامی کی جھولی میں ڈال دو. کیوں کہا؟ یہ جماعت اسلامی تو ہاتھ میں ہے, اس کو مینیج کرنا آسان ہے کہ بلے بلے جماعت اسلامی کا کروا دو, حالانکہ جماعت اسلامی کا وہ تعلق ہی نہیں تھا اس سے, یہ تاجروں کی تھی. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہم حمایت کا اعلان کرتے ہیں, PTI نے بھی کہا ہم حمایت کا اعلان کرتے ہیں. جماعت اسلامی کا یہ کہ انہوں نے پہلے کہا, اور حافظ نعیم الرحمان کا اس وقت اس کا ایک ہے, مطلب آواز لاؤڈ ہے, ان کی لاؤڈ ہے, تو وہ اس لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام کے لیے نا بہت ڈینجرس ہے یہ چیز اسٹیبلش ہونا کہ تاجروں نے کامیاب کر لی ہڑتال. کیوں سر؟ AJK میں تاجروں کی موومنٹ تھی جس نے شباشی حکومت کو گھٹنوں تک لے آئی. بنو میں امن مارچ تاجروں کا تھا. سر یہ پولیٹیکل پارٹیز پیچھے رہ جائیں گی, تاجر آگے نکل جائیں گے. یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات جائے کہ تاجروں نے کامیاب کر لیا. تاجروں نے کامیاب کر لیا ہے, ان کو اپنی اسٹرینتھ پتہ چل گئی ہے, ان کو اپنی طاقت پتہ چل گئی ہے. اب آپ دیکھیں جو اگلی وہ کال دیں گے نا, یہ ان کے لیے بہت ڈینجرس ہے سر, کہ تاجر پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر, بنگلہ دیش میں بھی تو یہ ہوا ہے نا, اسٹوڈنٹ سے کوئی پولیٹیکل پارٹی کا تعلق نہیں تھا. جب تاجر نکلیں گے تو ان کے اوپر لوگ زیادہ اعتماد کریں گے کسی پولیٹیکل پارٹی سے, PTI کیوں نہ ہو. PTI وجہ تو ایسے جو بائی لیڈرشپ اور کمپرومائزڈ ہے. اب یہ کوئی تنظیم ایک لاہور کی اچھی آئی ہے تو انہوں نے ایک ماحول گرم کر رہے ہیں پنجاب کا, باقی تو کوئی صورتحال نہیں ہے. لہٰذا اسد اللہ خان صاحب, میں آپ دیکھ رہا ہوں پنجاب کی زمین گرم ہوتے ہوئے, اور مریم نواز صاحبہ کو مجھے پتا ہے کہ وہ جو پینک کریں گی نا, عمران خان وہ جگہ ایسے ہیں کہ یہ ارلی ٹیم میں ہماری کھلاڑی ہے, یہ ہمارے لیے. اچھا, یہ جو آپ نے مختلف طرح کے احتجاج کی بات کی, آپ نے کہا ماحول گرم ہونے جا رہا ہے, اس میں کیا وکلاء بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں, جو چیزیں پلان کی جا رہی ہیں, جس طرح کی آئینی ترمیم جو ہے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا وکلاء بھی اٹھ سکتے ہیں؟ اگر جیسے فرض کریں منصور علی شاہ صاحب کو نہیں لگایا جاتا, جیسے خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں لگائے جائیں گے یا لگائے جائیں گے, میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا, اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے ہیں, تو یہ وکلاء والا محاذ بھی کھل سکتا ہے؟ سر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا PTI پہ. وکلا تنظیمیں تو نہیں کریں گی. پاکستان بار کونسل مینیجڈ ہے, سپریم کورٹ بار مینیجڈ ہے, یہ چابی والے کھلونے ہیں, کرائے کے قاتل ہیں, نون لیگ نے ان کو مینیج کیا ہوا ہے, خریدا ہوا ہے. انہوں نے اپنا تن من دھن روح تک انہوں نے نون لیگ کے حوالے کی ہوئی ہے پیسوں کے بس. یہ تو نہیں کریں گے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے PTI پہ. PTI ینگ وکلا کو انکریج کرے, اسٹرینتھن کرے, ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں وکیل کھڑے ہو جائیں گے. یہ ساری وکلا موومنٹ PTI پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور مائنس حامد خان. حامد خان سے امید نہ رکھیں. PTI اگر سنجیدہ ہوئی تو وکلا تحریک بہت بڑی چلے گی, اس میں ایڈ ہو سکتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اوور آل ماحول جو ہے وہ اگلے ایک مہینے میں, یا مطلب قاضی فائزہ صاحب کی موجودگی میں حالات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے جانے کے بعد؟ مجھے یہ تو نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کا بڑا ڈیٹیلڈ ایک میسج آنے والا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیں, اور ٹکٹس کے اوپر کمیٹیاں بنانا شروع کریں, اور دوبارہ ایک کمیٹیاں بنا کے اور دیکھیں. ان کے اعتماد کی کوئی بنیاد بھی ہے؟ ان کی اپنی طاقت عمران خان کی اور عوام کی سپورٹ. تیسری میٹر نہیں کرتی. اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے عمران خان سے بات کرنے کے علاوہ اس وقت. وہ تو نہیں کر رہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. خان صاحب اتنی تو سیاست سیکھ گئے نا. پہلے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے سچ میں بول نہیں سکتا, جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں. تھوڑی سی سیاست آ گئی ہے انہیں بھی. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ جی.